أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 7 الطفلان الیتیمان قسط 3 لے کر حاضر ہوا ہوں. آج تاریخ ہے 3 دسمبر سال 2020. عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے والی قسط کے اندر ہم نے عبارت اور اس کا ترجمہ سیکھا تھا، اور اب آج ہم اس کی مشق لے کر حاضر ہوئے ہیں. مشق کل 5 حصوں میں تقسیم ہے. پہلے حصے کے اندر عربی میں سوال ہیں، ان کے جوابات ہم عربی میں سیکھیں گے. دوسرے نمبر کی جو مشق ہے اس کے اندر 10 الفاظ دیے گئے ہیں جن کی جمع بنانا ہے، وہ بھی ہم سیکھیں گے. الفاظ واحد ہے، اس کی جمع کیسے بنتی ہے اور کیسے لکھتے ہیں وہ سیکھیں گے. نمبر 3 جو مشق ہے اس میں اسم تفضیل کیسے بنتا ہے وہ سیکھیں گے. نمبر 4 پر گجراتی جملے دیے گئے ہیں، ہم اس کا اردو کریں گے اور اس کے بعد اس کا عربی کریں گے. کتاب میں سوال یوں کیا گیا ہے کہ نیچے آپیلا گجراتی واکیونو عربی میں انواد کرو، لیکن چونکہ ہمارا میڈیم اردو ہے اس لیے ہم ان جملوں کو، گجراتی جملوں کو پہلے پڑھیں گے، پھر اس کو اردو میں سمجھیں گے، اس کے بعد اس کا عربی کیسے بنتا ہے وہ سیکھیں گے. یعنی آپ کے لیے یہ محنت زیادہ ہے کہ آپ نے گجراتی، اردو اور عربی تینوں زبان آپ کو معلوم ہو جائے گی اس جملے کی. اس لیے کہ عام طور پر بورڈ کے ایگزام میں جب یہ سوالات آتے ہیں کہ نیچے نہ واکیونو عربی میں انواد کرو، تو اس وقت اردو جملے نہیں ہوتے، وہاں پر گجراتی ہوتے ہیں. تو بہتر آپ کو مشورہ یہی دیتا ہوں میں کہ آپ گجراتی، اردو اور عربی تینوں زبانیں لکھ لیں تاکہ آپ کو تینوں پر مکمل مہارت حاصل ہو جائے. اور 5ویں اور آخری مشق ہے، وہ عربی میں سوال کیے گئے ہیں جس کا ہم نے عربی میں جواب سمجھنا ہے اور اس کے بعد لکھنا ہے. تو آئیے ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ہماری پہلی مشق یعنی سوال جواب کی طرف. اسکرین پر سوال جواب موجود ہے. پہلا سوال ہے فی ای شیء فکر عم الطفلین بعد موت ابیہما. سوال یوں کہہ رہا ہے کہ کون سی چیز نے دونوں بچوں کے والد کی موت کے بعد چچا کو فکر مند کر دیا؟ تو جواب یہ ہے فکر عم الطفلین ان یقتلہما بعد موت ابیہما، کہ ان کے قتل کی فکر نے اسے پریشان کر دیا کہ انہیں قتل کیسے کرے، اس کی فکر میں لگ گیا. نمبر 2 پر سوال ہے کیف کان العم، یعنی چچا کیسا تھا؟ جواب ہے کان العم فقیرا ظالما غلیظ القلب،
کہ چچا غریب تھا، فقیر تھا، ظالم تھا اور گندے دل والا، یعنی اس کے دل کے اندر ارادے اچھے نہیں ہوتے تھے۔ نمبر 3 پر سوال ہے، هل نام الطفلان فی الغابۃ؟ یوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا بچے جنگل میں سو گئے تھے؟ جواب ہے نعم نام الطفلان فی الغابۃ، کہ جی ہاں بچے جنگل میں سو گئے تھے۔ کیف رجع الطفلان الی منزلہما، یعنی بچے اپنے گھر کی طرف کیسے لوٹے، کیا سبب بنا؟ جواب یہ ہے اذا طارت الطیور البیضاء فتبعها الطفلان حتى وصلا الی المدینہ، کہ سفید پرندوں کی طرف پرندے اڑے تو بچوں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دونوں بچے آبادی کی طرف اور آبادی تک پہنچ گئے۔ آخری سوال ہے، بماذا شعر عمهما حينما رآهما في المنزل؟ یوں سوال کہہ رہے ہیں کہ چچا نے جب بچوں کو دیکھا تو چچا کے اوپر کیا گزری اور کیا بیتی؟ جواب ہے فلما رأى عمهما سالمين ازداد مرضه واشتد ألمه وبعد قليل مات، کہ جب دونوں بچوں کو صحیح سلامت دیکھا چچا نے تو اس کی بیماری بڑھ گئی اور اسے بہت تکلیف ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ کیا ہو گیا؟ دائی اجل کو لبیک کہہ گیا، یعنی انتقال کر گیا، مر گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ آپ کو ہر سوال اور جواب کا ترجمہ بھی بتایا گیا، لیکن یہ صرف آپ کے سمجھنے کے لیے تھا۔ جو اصل مقصد ہے وہ اس سوال اور جواب کا کہ آپ عربی میں ہی سوال لکھیں اور عربی میں ہی اس کے جوابات لکھیں، اردو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی طالب علم یا کوئی طالبہ اگر اسے لکھ لیتی ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کے سامنے یہ عربی سوال پیش کیا جائے تو آپ اس کا صحیح عربی جواب لکھیں، اس لیے اسے زیادہ تر اسی کو لکھ کر اسی کو یاد کرنے کی مشق کریں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسری مشق کی طرف، جو واحد اور جمع ہے۔ یہ اسکرین پر موجود ہے، اوپر عنوان دیا گیا ہے نیچے نہ شبدوں نہ بہو وچن لکھو، یعنی نیچے دیے گئے الفاظ کی جمع بنائیں، جمع لکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت سو کی اس میں سے جمع تو آتی ہوگی۔ مثال کے طور پر بیتن، تو اس کی جمع آپ کو معلوم ہوگی بیوتن۔ منزل، اس کی جمع آئے گی منازل۔ حدیقتن، حدیقتن کی جمع آئے گی حدائق، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ نمبر 3 ہے مسکین، مسکین کی جمع آئے گی مساکین۔ نمبر 4 لیل، جمع آئے گی لیالی۔ نمبر 5 بیتن، جمع آئے گی بیوتن۔ نمبر 6 مال، جمع ہوگی اموال۔ نمبر 7 شجر، جمع آئے گی اشجار۔ نمبر 8 قول، جمع ہوگی اس کی اقوال۔ نمبر 9 ہے زہر، جمع آئے گی ازہار۔ اور نمبر 10 ہے عم، اس کی جمع آئے گی اعمام۔ یہ نہیں ہے کہ عمن کی جمع اعمام ہے، باقی میں سمجھتا ہوں وہاں تک ابھی تک جتنے 9 الفاظ ہیں ان تمام کی جمع آپ کو آتی ہی ہوگی، اس لیے کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ اس واحد جمع کو بھی آپ اچھی طرح سے عنوان ڈال کر لکھ لیں اور اسے کم سے کم 10 مرتبہ تو ایک الفاظ کو پڑھ لیں اور اس کے بعد اسے اپنی زبانی لکھنے کی کوشش کر کے مشق کریں۔ اب ہم چلتے ہیں ہماری تیسری مشق کی طرف، جو ہے اس میں تفضیل آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اسے گجراتی میں کہتے ہیں
शिष्टावाचक, यानी इसमें तब्दील किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी चीज़ का बढ़ जाना। जैसे कि जमीलुन माना होगा खूबसूरत, लेकिन अजमलु यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर भी आपने तर्जमा नहीं लिखना है, सिर्फ इसमें तब्दील बनाना है इस्म का। जमीलुन जो है वो इस्म है और आपने इसमें तब्दील बनाना है। नंबर 2 है हसीनुन, तो उसका इसमें तब्दील होगा अहसनु। नंबर 3 पर है अज़ीमुन, उसका इसमें तब्दील होगा अअज़मु। नंबर 4 है गलीज़ुन, इसका इसमें तब्दील होगा अग़लज़ु। कसीरुन अक्सरु, शक़ियुन अशक़ा, ये क़ाफ़ के ऊपर खड़ा ज़बर आएगा, या हरफ़ ज़ाइद है, यानी लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। अरबी में आम तौर पर ऐसा होता है कि कुछ अल्फाज हरफ़ ज़ाइद होते हैं जो लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े जाते नहीं हैं। आगे है सईदुन, उसका इसमें तब्दील होगा असअदु। आगे है बईदुन अबअदु। ज़हीरुन, इसमें तब्दील होगा अज़हरु। अजीबुन, इसमें तब्दील होगा अअजब। ये हमारा इसमें तब्दील यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब हम आगे चलते हैं उस मश्क की तरफ जिसके अंदर आपको मैंने कहा था कि गुजराती, उर्दू और अरबी तीनों जुमले आपको लिख लेने हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पहला जुमला है ते बन्ने छोकरा तेमना माता पिता साथे रहता हता। उर्दू होगा वो दोनों लड़के अपने माँ बाप के साथ रहते थे। वो दोनों लड़के अपने माँ बाप के साथ रहते थे। अरबी होगा कान ज़ालिका तिफ़लानी यईशानी मआ अबवैहिमा। मआ अबवैहिमा, अबवै यानी माँ बाप, अबवैहिमा। कान ज़ालिका तिफ़लानी यईशानी मआ अबवैहिमा। नंबर 2 पर जुमला है ते बन्ने ना पिता धनिक हता। उर्दू होगा उन दोनों के वालिद मालदार थे। उन दोनों के वालिद मालदार थे। अरबी होगा कान अबूहुमा गनियुन। कान अबूहुमा गनियुन। हुमा यानी वो उन दोनों के वालिद, उन दोनों, अबू यानी अबू, उन दोनों के वालिद, गनियुन यानी मालदार, कान यानी थे। नंबर 3 पर है ते बन्ने छोकरा ना काका गरीब अने अत्याचारी हता। उर्दू होगा उन दोनों लड़कों के चचा गरीब और जालिम थे। उन दोनों लड़कों के चचा गरीब और जालिम थे। अरबी होगा कान लित्तिफ़लैनी अम्मुन फ़क़ीरुन व गलीज़ुल क़ल्बी। अम्मुन फ़क़ीरुन व गलीज़ुल क़ल्बी। नंबर 4 पर है ते बन्ने छोकरा ने मारी नाखवा तेणे बे भाड़ूती हत्याराओ रोकिया। उर्दू होगा उन दोनों लड़कों को कत्ल करने के लिए उसने यानी चचा ने 2 किराए के कातिल लिए। उन दोनों को कत्ल करने के लिए चचा ने 2 किराए के कातिल लिए। अरबी होगा इस्तअजर रजुलैनी मिनल अश्क़ियाई अला क़त्ल तिफ़लैनी। इस्तअजर रजुलैनी
من الاشقیاء علی قتل الطفلین۔ اور نمبر 5 ہے اور آخری ہے، بننے انات چھوکراؤں نے جنگل ماں چھوڑی مکیا۔ اردو ہوگا دونوں یتیم لڑکوں کو جنگل میں چھوڑ دیا، دونوں یتیم لڑکوں کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ عربی ہوگا وَتَرَكَ الطِّفْلَيْنِ الْيَتِيمَيْنِ فِي الْغَابَةِ، وَتَرَكَ الطِّفْلَيْنِ الْيَتِيمَيْنِ فِي الْغَابَةِ۔ اب ہم ہماری 5ویں اور آخری مشق کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں پر عربی سوال ہے، اس کا عربی میں جواب ہمیں لکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اسکرین پر موجود ہے، أين ترك الزميلان الطفلين اليتيمين وحدهما۔ جواب ہے ترك الرجلان الطفلين اليتيمين وحدهما في الغابة۔ نمبر 2 ہے أين نام الطفلان اليتيمان۔ وہی جو ہمارا پہلے سوال آئے تھے نا، وہی سوال ہے، دوبارہ یہاں پر اسے لوٹایا گیا ہے اور 2-1 سوال اس میں نئے ہیں۔ نام الطفلان الیتیمان تحت شجرۃ کبیرۃ۔ جواب کچھ مختلف کر دیے ہیں، حالانکہ ہے دونوں جواب صحیح۔ نمبر 3 ہے من ای شیء خافت الطیور البیضاء علی الطفلین، یعنی سفید پرندوں نے بچوں کے اوپر کس چیز کا خوف کیا؟ تو جواب ہے خافت الطیور البیضاء علی الطفلین البرد والوحوش، کہ سفید پرندوں نے بچوں کے اوپر ٹھنڈی ہوا اور جنگلی جانوروں کا خوف کیا کہ اگر ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو جنگلی جانور انہیں چیر پھاڑ کھائیں گے یا پھر ٹھنڈی ہوا ان کے جسموں کو خراب کر دے گی۔ اور نمبر 4 ہے ماذا نظر الطفلین حولہما، کہ بچوں نے اپنے اطراف میں کیا دیکھا؟ جواب ہے نظر الطفلان حولہما الازہار الجمیلۃ والطیور البیضاء، کہ بچوں نے اپنے اطراف میں اپنے ارد گرد خوبصورت پھولوں اور سفید پرندوں کو دیکھا۔ اب آخری سوال ہے، بہت آسان ہے، شاید سوال سنتے ہی آپ کو اس کا جواب ذہن میں آ جائے گا۔ اکتب عنوان هذه القصۃ، کہ اس سبق کا نام لکھو، تو اس سبق کا نام ہم سبھی کو یاد ہے الطفلان الیتیمان۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہماری 5 مشقیں الحمدللہ پوری ہوئی۔ آپ اسے بغیر کسی تاخیر کے یاد کر لیں، یہ بہت ضروری مشقیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اسے خوب یاد بھی کر لیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ابھی کووڈ کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہو رہی ہے اور ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ محنت کرنے والوں کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ ایک شعر ذہن میں آ گیا کہ چاہنے والوں کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنا آسان ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔